يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وصل أمور محدثاتها وصل محدثة محدثة بدعة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وقال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جو ساری کائنات کے خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. جناب صدر اسٹیج پہ جلوہ افروز باوقار معزز علماء کرام، فضیلت شیخ جناب منظور ثاقب حفظہ اللہ، اور تمام اراکین محض عبید بن کعب رضی اللہ عنہ الفلاح اکیڈمی، اساتذہ کرام، پیارے بچوں، طلباء و طالبات، میرے بھائیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب نہیں ملتا ہے. بہرحال اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے. ہمارے علماء جب سلام کریں، یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ علماء سلام کر رہے ہیں. میں تو علماء عالم نہیں ہوں، لیکن اکثر مجھے دیکھنے کو ملتا ہے جب علماء سلام کرتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے جواب ان کو نہیں مل پاتی ہے. بہرحال آئندہ خیال رکھیں. بھائی، اچانک ابھی میرے پاس فون آیا گھر سے اور میرا ذہن بھٹک گیا، جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا کہ میرے کلام میں کہیں کچھ کمی رہ گئی. اللہ معاف فرمائے. آج کا یہ پروگرام بہت ہی اہم پروگرام ہے، جو مضمون ثاقب صاحب اور اراکین محض عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کے ادارے نے رکھا، یہ بہت ہی قابل تعریف ہے.
کہ تعلیمی بیداری کانفرنس، کہیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، آج اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جبکہ ہمارے نبی 1400 سال پہلے تعلیم، مکمل تعلیم ہمیں دی اور پورا معاشرہ دیا، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن دیا گیا ہے اور پورا قرآن ہمارے لیے معاشرہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تعلیم کے بارے سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، علم کے بارے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمیں اس کی بیداری کے لیے پروگرام کرنا پڑتا ہے، تعلیم کی بیداری کے لیے پروگرام کرنا پڑتا ہے، اور یہ تعلیمی بیداری صرف گارجین یا اور کسی شخص کے لیے نہیں، یہ ان اداروں کے لیے بھی تعلیمی بیداری کی ضرورت ہے جو ادارے مدارس کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے یہاں تعلیم صحیح سے نہیں دی جا پا رہی ہے۔ ان کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے یہاں کی تعلیمی معیار کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ آج جو دور ہے، آج جیسے حالات ہیں، اس حالات میں آپ کو سوچنے پڑے گا کہ آج جو ہم عربی کی صرف تعلیم دے رہے ہیں، اس عربی کی تعلیم محض دے کر کے ہم اپنے آپ کو سکوڑ کر کے رکھ لیں، یہ چلنے والا نہیں، کیونکہ جو حالات ہیں ہمیں بھی مقابلہ کرنا ہوگا، میدان میں آنا ہوگا، تعلیمی میدان میں 2 قدم آگے آ کر کے ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہمارے بھی عالم، حافظ، قاری جو بھی ہوں، ہمارے بھی بچے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IPS آفیسر بنے، IAS آفیسر بنے، وکیل بنے، یہ سب بنیں گے۔ کب بنیں گے؟ صرف عربی کی تعلیم دینے سے نہیں بنیں گے۔ یہ جو دینی تعلیم جو ہے، عصری تعلیم کا بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج یہ بیداری تعلیم کانفرنس جو رکھا گیا ہے، تعلیمی بیداری کانفرنس، اسی چیز کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں ہر طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ خصوصاً آج معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس کی خاص وجہ ہماری مائیں ہیں۔ ہماری مائیں اگر تعلیم یافتہ ہوتی، وہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے، تو آج یہ ماحول ہمارا اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ہمیں آج اصلاح معاشرے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو فرما دیا ہے اور ہم سنتے ہیں لیکن کوشش نہیں کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، ہم کوشش نہیں کرتے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، جس کی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، آج ہمارے بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ گارجین جو ہے متوجہ نہیں ہے، بچوں کی تعلیم کس طرح ہو، کس طرح سے تربیت دی جائے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مائیں آج اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بن جائیں، اپنے آپ کو دین سے جڑنے کی کوشش کریں، کہ یہ معاشرہ خود بخود اصلاح معاشرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قرآن کا تلاوت، قرآن کی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو تربیت دینا، بچوں کو مدرسے میں بھیجنا، بچوں کو مدرسے میں بھیجنے سے پہلے اس کو تربیت دی جاتی ہے۔ کس طرح سے بچے کی آپ پرورش کریں گے، اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے۔ میں نے ابھی ایک اور آیت پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ آج مسجدیں خالی پڑی رہتی ہیں، 2 صف 4 صف، جمعہ کے دن کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یہ کیوں؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں،
ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم علماء سے دور ہیں، ہمیں علماء کے قریب آنے کی ضرورت ہے، علماء کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج میں چند الفاظ جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ علماء کی صحبت کی وجہ سے بول رہا ہوں. ان کے صحبت میں رہ کر کے جو کچھ میں سیکھا وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں ہم بہترین شخص بنے؟ بالکل. اس کے لیے ہمیں قرآن کو سیکھنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہوگی. اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، خود کو تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص پر علم حاصل کرنا فرض ہے. کسی طرح کی کوئی بہانہ نہیں چلے گا. یہ فرض قرار دے دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. جس نبی نے اپنی اتنی تکلیف سہ کر کے اپنی امتی کو بچانے کے لیے کتنی محنتیں کی اور ہمیں قرآن دیا، ہمیں نماز سکھایا، اور آج ہم قرآن سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں. یہ اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے دین سے دوری اختیار کر کے رکھیں گے. ہمیں دین کے قریب آنا ہے. موبائل، آج موبائل کا دور ہے. موبائل کے پیچھے اتنا تباہ ہے کہ بچے کو کھانا کھلانا ہوتا ہے تو موبائل دے دیا جاتا ہے، بچے کو چوپ کرانا ہوتا ہے تو موبائل دے دیا جاتا ہے. یہ آج کی مائیں تربیت دے رہی ہیں، یہ آج کے گارجین تربیت دے رہے ہیں. اس تربیت سے بچے بگڑیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہمیں اس سے بچنا ہے. ہمیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، ہر چیز کوشش کرنی ہے. ایک بات بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ میں تو پڑھنے کا بہت شوقین تھا، میں پڑھنا چاہتا تھا، میرے ماں باپ نے پڑھایا نہیں. میں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے گارجین کو، اپنے ماں باپ کو، ان کو گناہگار نہ بنائیں، ان کے اوپر الزام نہ لگائیں. آج تو آپ سمجھدار ہو گئے، آپ جوان ہو گئے، آج آپ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ آپ آج علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج قرآن سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو آج آپ کے پاس موقع ہے، آج حاصل کریں، نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں اور نماز پڑھنے کی کوشش کریں. نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آج آپ کے وقت ہے، اللہ نے طاقت دیا ہے، آپ اللہ سے رجوع ہو جائیں. اللہ کو منانے، اپنے رب کو منانے کے لیے مسجدوں میں جانے کی کوشش کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں. آپ کا رب اسی وقت آپ سے راضی ہوگا جب آپ مسجدوں میں جائیں گے، نماز کے پابند ہوں گے، تب اللہ آپ سے راضی ہوگا. نماز، اور ایک یاد رکھیے گا کہ نمازی ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے نماز کی ہی پوچھ ہوگی. جب قیامت کے دن سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. آج ہمارے عمر کے جب آپ ہو جائیں گے تو پچھتائیں گے، سجدہ کرنے کے لیے پچھتائیں گے. آج میں جس طرح سے 5 وقت سجدہ نہیں کر پاتا ہوں، فجر کے 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ کر کے سجدہ کر لیتا ہوں، جمعہ کی 2 رکعت جمعہ کا فرض پڑھ کر کے سجدہ کر لیتا ہوں، لیکن بقیہ نماز میں سجدہ نہیں کرتا ہوں، چیئر میں نماز پڑھتا ہوں. کل آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے آج آپ اپنے رب کو منا لیں، آج آپ نماز کے پابند ہو جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. اور ایک بات میں بتانا چاہوں گا ماں بانوں کے لیے، آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں، دین سیکھنے کی شوق پیدا کریں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مدارس تو بہت ہیں، بنات بھی بہت ہیں، لیکن بنات میں لڑکیاں عالمہ بن کر کے نکلتی ہیں، سرٹیفکیٹ ان کو مل جاتا ہے، سرٹیفکیٹ پانے کے بعد پھر ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور
وہ سسرال بس جاتے ہیں اور گھریلو کام میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، مگر جو تعلیم اس نے حاصل کیا وہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ کہاں گیا؟ وہ نبی کی یہ اس پہ عمل نہیں کرتی ہیں۔ ان کو عمل کرنا چاہیے، ان کو دعوت کا کام کرنا چاہیے، ان کو جہاں بھی ہو، شادی ہو گئی تو کیا ہوا، اپنے سسرال والوں کو راضی کر کے ایک دعوتی پروگرام ہفتے میں، مہینے میں، کچھ بھی علاقے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دینی مدارس میں پریکٹیکل بول کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے جو تعلیم حاصل کی، ہم نے جو تعلیم بچوں کو دی، ان تعلیم کو بچوں کے ذریعہ ہم علاقے میں اس کی دعوت دیں گے، اس کی پرچار کریں گے، ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، جو نہیں ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکل چیز ہے جو نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ماں باپ سے کہوں گا کہ پہلے عورتیں جو تھی، خواتین جو تھی، وہ جو ہے دین سیکھنے میں ایک دم کوشش کرتی رہتی تھی کہ کس طرح دین سیکھے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مردوں کو تو آپ دین سکھاتے ہیں، مرد دین سیکھنے کے معاملے میں آگے ہیں، اور قرآن میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ بعد میں قرآن میں عورتوں کا بھی ذکر آیا ہے سورہ نساء، لیکن تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ ایک جگہ متحد ہو جائے اور میں دین سکھاؤں گا، اور اس طرح ان لوگوں کو دین سکھانا شروع کیا تو اللہ کے طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، اور وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی۔ اس میں دونوں کو برابر دکھایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، تو یہ اور والقانتین والقانتات، اس طرح کے عورت اور مرد دونوں کا صفات پیش کیا۔ اللہ نے ذکر کیا ہے، 10 صفات ہے اس سورہ احزاب میں، اور آخر میں کہا ہے کہ یہ 10 صفات جس کے اندر پائے جائیں گے اس کو میں اجر عظیم عطا فرماؤں گا، اور ان کی مغفرت کروں گا، اور ان کو وسیع مغفرت عطا کروں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور انہیں جنت میں جگہ دوں گا۔ تو یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں نے کوشش کی تو دیکھیے ایک آیت نازل ہو گئی۔ اسی طرح آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، ایک طرف اللہ کی صفات ہے سورہ الاحزاب میں، میں علماء کرام بڑے باوقار اور معزز علماء کرام کے سامنے میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے سامنے اچھی باتیں بولنے کی مجھے توفیق دے، اور میں اپنے علماء کرام سے کہوں گا کہ دوران گفتگو اگر مجھ سے کہیں بھی کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اس کی اصلاح اسی سٹیج پہ کر دیں گے تاکہ غلط میسج لوگوں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کے آیت نمبر 24 میں، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، کنبے، قبیلے، اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کا تمہیں نقصان کا اندیشہ رہتا ہے، مند پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات، وہ حویلیاں،
وہ گھر جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، اگر احب الیکم، اگر تمہیں ان چیزوں سے محبت ہے اور اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، ان 3 چیزوں سے زیادہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں پسند ہے تو فتربصوا، جاؤ انتظار کرو، جاؤ انتظار کرو میرے فیصلے کا اور اللہ کے عذاب کا۔ پھر فرماتے ہیں واللہ کہ فاسقوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو 8 چیزوں سے محبت ہے، بھائی بیٹے باپ اور یہ بیویاں، ان سب سے محبت ہے، محبت ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور اللہ کے راہ میں جب جہاد کی بات آئے تو جہاد سے محبت ہونی چاہیے بنسبت 8 چیزوں کے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کو ایک ترازو پہ رکھا جائے تو 8 چیزیں جو ہیں وہ اونچی ہو جائے گی، اور یہ 3 چیزیں جو اللہ سے محبت ہے وہ نیچے دب جائے گی۔ تو یہ اس کو مد نظر رکھ کر کے ہمیں اللہ سے راضی ہونا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہے، اور اس کے راہ میں جہاد سے محبت کرنی ہے۔ ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجھے جانا بھی ہے آج ہی، اور میں معذرت چاہتا ہوں، اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔